ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ایک ہماری ڈومیسٹک پی آئی اے کی فلائٹ تھی، اگر یہ مسائل ان میں سے کسی فلائٹ کو لگ جاتا تو جو جانی نقصان ہوتا اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ یہ حادثاتی فائر ہو گیا، اگر پاکستان کی ایئر فورس اس کو مانیٹر نہ کر رہی ہوتی اور آپ کی حدود کے اندر اس کو پک نہ کیا ہوتا اور ریئیکٹ کرتی تو تیسری اور ایک دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی تھی۔ یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے ہندوستان نے، جتنی اس کی تنبیہ کی جائے کم ہے۔ چنانچہ دفتر خارجہ میں ان کے ایکٹنگ ہائی کمشنر کو مدعو کیا گیا اور پاکستان نے اپنا احتجاج اور اپنی تشویش ریکارڈ کرائی اور مطالبہ کیا کہ ہمیں جواب چاہیے کہ یہ کیا ہوا، کیا یہ حادثہ ہے، یہ آپ کا ٹیکنالوجیکل فیلئر ہے، یہ آپ کی بدنیتی ہے، یہ جاریت ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے اس حرکت سے اس پورے خطے کے امن و استحکام کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں توقع کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کہ مجھے اس کا مناسب جواب ملے گا۔ ہم نے جو سلامتی کونسل کے مستقل ممبران ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر بریف کیا ہے، اس میں امریکہ ہے، اس میں چین ہے، اس میں روس ہے، اس میں فرانس ہے، برطانیہ ہے، ان سب کو ہم نے مدعو کیا ہے اور اپنی تشویش اور یہ جو ایک دو ایٹمی قوتوں کے مقابلے کے درمیان ایک جھڑپ کا ذریعہ بن سکتا تھا، ہم نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو، سلامتی کونسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ایوییشن اتھارٹی ہے، انٹرنیشنل نارمز ہیں، ایس او پیز ہیں، ان کی خلاف ورزی جو ہوئی ہے اس کے بارے میں انہیں کوگنیزنس لینی چاہیے اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اب ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کا ہم نے آرڈر کر دیا ہے، ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا ہے، اور بڑا جو ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں، انہوں نے کہا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان سے یہ حرکت ہوئی ہوتی تو انڈین میڈیا آج آگ بگولا ہوتا۔ میں پاکستان کے میڈیا سے درخواست کروں گا کہ جس طرح پاکستان کے معاملے پہ سارا انڈین میڈیا یکجا ہو کر ہماری کھچائی کرتا ہے، ہمارا پاکستانی میڈیا ہندوستان کی اس ناجائز حرکت پر انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، انہیں پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنا چاہیے، نہ صرف قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا چاہیے۔ اب یہ میزائل آ کے گرتا ہے میاں چنو کے پاس، فرض کیجئے تھوڑا سا یہ ادھر گر جاتا تو میاں چنو شہر کے اوپر گرتا، اور شہر کے اوپر گرتا گنجان آبادی ہے، اور وہ جو اموات ہوتی، شہادتیں ہوتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ہم کس سے جواب طلب کرتے؟ اگر جہاز میں جو مسافر جا رہے تھے، اگر جہاز گر جاتا اور وہ معصوم فیملیز اور جانیں متاثر ہوتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ بڑے سنگین، یہ ایک بھیانک ایک کارروائی ہے، اور ہمیں مطمئن کیا جائے، ہم منتظر ہیں، اور بین الاقوامی کمیونٹی جو انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل لا، یو این چارٹر، انسانی حقوق کی پاسداری کرتی ہے، آج ان کی آزمائش ہے کہ وہ خاموش رہتی ہے یا اس مسئلے کو ٹیک اپ کرتی ہے۔ اگر انہیں انسانی جانوں میں دلچسپی ہے
तो इस वाक़े को वो सरफ नज़र नहीं कर सकते। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, पूरी कौम जानती है कि 26 फरवरी 2019 हिंदुस्तान ने ऐसी ही जारियत की थी। उनके लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुए, बालाकोट पे बमबारी की और यहाँ से रुखसत हुए। 27 तारीख को पाकिस्तान ने उसका नपतुला मोहताज जवाब दिया। उनके 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए और अभिनंदन को चाय पिलाकर रुखसत किया। लेकिन अगर पाकिस्तान जिम्मेदारी का सबूत न देता 26 फरवरी को और इस वाक़े पे, तो हालात बिगड़ सकते थे। इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? ये सवाल है ये पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है और पाकिस्तान की आवाम को बैनुल-अक़वामी बिरादरी से करना चाहिए और हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इसका हमें माकूल और मुनासिब जवाब मिलेगा। और फ़र्ज़ कीजिए, मान लिया कि आपकी नीयत ख़राब नहीं थी, हादसा हो गया, तो वो भी ख़तरनाक बात है कि क्या आपका सिस्टम इतना कमज़ोर है कि आप इस किस्म के हथियार रखते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, कोई ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं है, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आपके पास ऐसे हसास हथियार हों? ये भी सवाल उठता है और इसका भी नोटिस लेना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवालात हैं जिनके जवाब का मैं मुंतज़िर हूँ, और जब जवाब आएगा तो फिर पाकिस्तान अपना लाहेमल आगे पेश करेगा। अच्छा सर, भारत से डायरेक्ट कोई बात की है किसी वज़ीर ख़ारजा से या दफ्तर ख़ारजा से? नहीं, हमने उनके जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं उनको दफ्तर ख़ारजा बुलाकर हमने अपना एहतजाज और अपनी तशवीश रिकॉर्ड करवाई है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। तो साहब ये बताइएगा कि रशिया और जो यूक्रेन का मसला है, पाकिस्तान उसमें उनकी सालसी के लिए कोई ऐसा कोई क्या प्ले, क्योंकि आपका ये विजिट भी हुआ वहाँ पर, इसके बारे में कुछ बताएंगे पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि गुफ्तो शुनीद से, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये मसला हल हो। मसला संगीन है, मसला मज़ीद बिगड़ सकता है और ये यूक्रेन से आगे बढ़ सकता है। मुझे इल्म में है कि बहुत से ममालिक इस पे कंसर्न अपनी शो कर चुके हैं और तस्वीर के 2 रुख हैं। एक तरफ बहुत से यूरोपियन ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे पोलैंड है। वक्त हुआ एक ब्रेक का।